بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی ناشکری کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کریں گے۔ بات کرنے سے پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ معزز ناظرین، اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے مکان، لباس، خوراک اور پانی کا خزانہ غیب سے بندوبست کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ دنیا و مافیا سے الگ ہو کر خدا کے شکر میں ہمتاً مشغول ہوتے اور موسیٰ علیہ السلام کے بہت تہ دل سے شکر گزار ہوتے کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سالہ سال فرعون کی غلامی سے نجات دی اور ہمارے دشمن کو ہماری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ لیکن جن کی قسمت میں ہمیشہ کی بد نصیبی لکھی جا چکی ہو، وہ قوم لاکھوں نعمتوں کو دیکھ کر ہزارہ احسان پا کر بھی راہ راست پر نہ آئی، اور ان لوگوں نے کچھ عرصہ تک ان کھانوں پر صبر کیا، لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا ان کی بے صبری اور شکایات میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو برملاق کہہ بیٹھے کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، جس کو خدا نے اس طرح بیان کیا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جب دہشت فراں میں پہنچے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ایک ہی قسم کی خوراک پر ہم ہرگز نہیں رہ سکتے، تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کرے جو زمین سے اگتی ہیں، زمین کے ساگ، ککڑی اور گھیو اور مسور، پیاز وغیرہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ تم اعلیٰ اور بہترین چیزوں پر گھٹیا اور زائل چیزوں کو ترجیح دیتے ہو، تو تم شہر میں چلے جاؤ، یہ چیزیں تمہیں وہاں ملیں گی، اور یہ چیزیں کوئی خاص نہیں ہیں جن کے لیے میں اللہ سے دعا کروں۔ بنی اسرائیل کا میلان ہمیشہ پستی کی طرف تھا، لیکن جب تک ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون اور بلند مرتبہ انبیاء موجود تھے، ان کے حکم بنی اسرائیل پر غالب رہے اور پستی کی ہمت ان پر اثر نہ کیا، اور جیسے ہی یہ بزرگ اٹھتے گئے ان کی رذائل حرکتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی اور کھیتی باڑی ہونے اور جوتنے کی خواہشات ان کے دلوں میں پیدا ہوئی، اور خدا کے بے شمار احسانات کو یکسر بھلا دیا، اس کی بنا پر ان کا رعب اور دبدبا باقی نہ رہا، اور اسی وجہ سے ان پر جالوت نے طرح طرح کے ظلم ڈھائے، اور پھر بخت نصر اور نجاریب نے ان کو اپنے مظالم کا نشانہ بنا لیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔